نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی آزمائش کرتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے۔ قرآن کریم نے اس آزمائش کو 5 درجات کے اندر بیان کیا۔ سب سے پہلا درجہ خوف، انسان کو کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ وہ خوف دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ حالات کی عدم موافقیت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خوف کسی بھی آنے والے انجانے وقت کا ہو سکتا ہے جس میں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ دوسرا درجہ جو خوف کا بیان کیا گیا کہ انسان کو مال کی کمی کا خدشہ ہو سکتا ہے، آزمائش آ سکتی ہے۔ پہلے انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بعد میں مال میں کمی آ جائے۔ انسانی جانوں کی ضیاع کا خوف ہو سکتا ہے، آزمائش آ سکتی ہے۔ ایک شخص، اس کے اعزاء اقربا اس کے ساتھ موجود ہیں، اچانک کوئی ایسا حادثہ فاجعہ آ جائے جس کے نتیجے میں اس کے قریب ترین عزیز اللہ کو پیارے ہو جائے اور ان کا ساتھ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے انسان کو خوف ہو سکتا ہے اس کی کھیتیوں کے ضائع ہونے کا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مونسون کا موسم ہے اور بعض دریاؤں میں طوفانی اور سیلاب کی کیفیت ہے، اور 25-30 کلومیٹر اطراف میں پانی نے کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ اس طرح کے جو معاملات انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور جب ہم اس آزمائش کو انسانوں کے اوپر منطبق کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ نواسے رسول، جگر گوشہ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کے تارے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن کریم کی پیش کردہ آیا مبارکہ میں آزمائش کے جتنے بھی درجات ہیں ان تمام پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، اذا اصابت مصیبہ، جب انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے تو وہ کہہ دیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مسلمانوں کے لیے آیت کریمہ کے اس آخری جز میں بہت بڑا سبق موجود ہے، اور وہ سب یہ موجود ہے کہ کسی بھی آزمائش کے اوپر اس بات کو مستحضر رکھنا ہے کہ انسان کا وجود، اس کا مال، اس کے اعزاء اقربا، اس کے پاس جو کچھ اثاثہ جات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے انہیں واپس لے سکتا ہے۔ جب ہم حضرت اقبال کی شاعری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں پائے جانے والے اس امتیازی وصف صبر کو دیکھتے ہیں تو آپ کچھ یوں گویا ہوتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اب دیکھیے
کہ حضرت اقبال کس خوبصورت طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صبر کی اس کیفیت کو عشق کے دائرے کے اندر لے کر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جو سچائی ہے، اس کا جو سچا پن ہے، اسے عشق سے اظہار کیا جا رہا ہے، اور بدر و حنین کے مارکے کے اندر جو ایک امتیازی وصف پایا جا رہا ہے اسے بھی حضرت اقبال عشق سے تعبیر کر رہے ہیں. یعنی وجود حسین میں جو امتیازی وصف صبر ہے وہ حقیقت میں عشق کا اظہار ہے، اور جو یہ عشق کا اظہار ہے یہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ عشق کا اظہار ہے اللہ وحدہ لا شریک کی اس لاریب کتاب کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، قرآن کا اور حضرت امام حسین کا چولی دامن کا ساتھ. آپ جس گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں وہ محبت وحی ہے، اس گھرانے میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا مسلسل نزول ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا جان ہیں. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وجود کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے پھول بتا رہے ہیں، اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے نوجوانوں کے سردار ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور یہ سرداری کسی وصف کے بغیر نہیں ملتی ہے. ہم نے آزمائش کے جتنے درجات اور ابواب پہلے بیان کیے وہ سارے کے سارے حضرت امام حسین میں پائے جاتے ہیں. اور پھر جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قاری قرآن ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کریم کے مفاہیم پہ غور کرنے والے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک طرف آپ اپنے نانا سے حاصل کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ رہے ہیں. یہ وہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں مدینۃ العلم کہا جاتا ہے. علامہ اقبال اسی قرآن کے ساتھ تعلق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: رمز قرآن از حسین آموخته، رمز قرآن از حسین آموخته، ز آتش او شعلہ باندوخته. کہ یہ جو قرآن کا رمز ہے، قرآن کی جو حقیقت تک پہنچنا کا ایک صلاحیت ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھی، اور وہ اس شعلے کی مانند ہے جو کہ ایک لائٹ کو، ایک ٹارچ کو جلا دیتی ہے، ایک قندیل کو روشن کر دیتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر دیکھا جائے اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، علم دوستی میں باقی صحابہ سے ممتاز نظر آتے ہیں. آپ کی والدہ کی تربیت کا اثر عبادات کے اظہار کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیادہ 25 بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کا ارادہ فرماتے ہیں. 25 بار اپنی زندگی میں آپ نے پیدل حج کیا. کیا آپ کو سواریاں میسر نہیں تھیں؟ کیا آپ کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے جن پہ سوار ہو کے آپ مکہ مکرمہ کا سفر کر سکے؟ لیکن نہیں، آپ نے پیدل راستے کو ترجیح دی تاکہ یہ راستہ لمبا ہو، وقت زیادہ لگے، ایام زیادہ خرچ ہوں، اور جتنا زیادہ ایام خرچ ہوں گے احرام کی حالت میں ہوں گے، اور احرام کی حالت میں بندہ اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو
منع کر دیتا ہے، ممنوع ہو جاتی ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے. اور پھر بندہ جب احرام کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں الگ ہی انداز سے ہوتی ہیں. یہ وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ہر مارکے میں اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک کار رہے ہیں. ہر اہم جنگ میں آپ کا دست بازو بنے، ہر اہم موقع کے اوپر آپ مشورہ دینے میں اپنے والد گرامی کو اور ان کے ساتھ معاملات کو حل کرنے میں پیش رہے. آپ وہی فرزند علی بن ابی طالب ہیں جنہیں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کرنی ہے اور وہاں پہ پہرا دینا ہے، اور آپ نے حکم کے اوپر پہرا دیا. جب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس صبر کے امتحان کی جس کے نتیجے میں آپ شہادت پاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ سید الشہداء کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، شہداء کے سردار. کسی انسان کو معلوم نہیں کہ اس کا اختتام کیسے ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوری عمر اس بات کی آرزو کرتے رہے کہ میدان جنگ میں شہادت حاصل کر کے سرخرو ہو جاؤ، لیکن بستر مرگ پہ آپ کا آخری وقت آیا، آپ شہادت نہیں پا پائے. اور شہادت کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے زندگی دی جائے، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی دی جائے میں پھر شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندگی دی جائے میں پھر شہید ہو جاؤں. شہادت کی یہ تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہر صحابی کے دل میں موجود رہی. لیکن جب ہم شہادت امام حسین کی بات کرتے ہیں تو آپ کی شہادت کا تذکرہ تو آپ کے بچپنے سے ہی عام ہو گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کا اظہار فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ شہید کر دیا جائے گا. روایات کے مطابق اس جگہ کی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش کر دی گئی. روایات کے مطابق یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مٹی جب خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لیجئے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہادت کا یہ واقعہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے. تاریخ کا یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شبیر بھی ہیں اور اس شہادت کی وجہ سے اس شہادت کے حصول کو مقام شبیری بھی کہا گیا، جسے حضرت اقبال نے اسی مقام شبیریت کے بارے میں بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اور سب جانتے ہیں اہل کوفہ کے بارے میں کہ کس طرح طاقت ان کی زبان اور ان کی تلوار کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور تلوار کسی اور کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ نے 12,000 خطوط لکھے، دعوت دی، آپ آئیے اور آ کر ہماری امارت کیجیے، آپ آئیے ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ آئیے
جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم نے ساتھ دیا، اسی طرح آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں خون ریزی ہو۔ حج کی نیت کو تبدیل فرما دیا، نہیں چاہتے تھے کہ اس مقام پر جسے اللہ وحدہ لا شریک نے نماز پڑھنے کے اعتبار سے 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر مقام عطا کیا ہوا، جس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جس کے اطراف میں قتل و غارت گری اور خون ریزی کو منع کر دیا گیا ہو، حتیٰ کہ اگر حلال جانور کو بھی ذبح کرنا ہے، ذبح کرنا ہے تو اسے حدود حرم سے باہر لے جانا ہوگا۔ آپ نے اس مقام کو بھی چھوڑا، لیکن آپ دیکھیے، آپ ایک طرف ان دونوں حرم پاک کی حرمت کی بنا پہ وہاں پہ قیام پذیری نہیں اختیار کرتے ہیں، واقع شہادت کے بعد کس طرح ان دونوں حرم پاک کی بے توقیری کی گئی، اس کی توہین کی گئی، خانہ کعبہ کے پردوں کو، دیواروں کو آگ لگا دی گئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آپ کے لاشِ مبارک کو ٹکٹی پہ لگا دیا گیا، مدینہ منورہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے چلا دیے گئے، صحابہ کرام کو تہ تیغ کیا گیا۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان کے ہوتے ہوئے ہو، کوفہ کی طرف چل دیے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اہل کوفہ کے بارے میں آگاہ بھی کیا، لیکن آپ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ رکنے کا وقت نہیں ہے، اقدام کرنے کا وقت ہے، نانا کے دین کو بچانے کا وقت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے پیغام کو آگے بڑھانے کا وقت ہے۔ آپ کسی بھی طور پر جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، آپ اہل کوفہ کے پاس جا رہے تھے، لیکن کربلا کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا۔ اور پھر سب کچھ ہمارے سامنے ہے، کس طرح آپ پر عرصہ حیات کو تنگ کیا گیا، آپ کے اہل خانہ کو پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ پانی کو بھی روک دیا گیا۔ اور پھر 10 محرم، وہ دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جو کہ ازل سے ہی تاریخ انسانی میں انتہائی اہم دن رہا، انبیاء کے حوالے سے اہم واقعات 10 محرم کو رونما ہوئے، حتیٰ کہ قیامت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بھی 10 محرم جمعے کے دن ہی وقوع پذیر ہوئی ہے۔ اس دن نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس شہادت نے 2 بنیادی استعارے اہل علم کو دے دیے، ایک حسینیت کا استعارہ اور دوسرا یزیدیت کا استعارہ۔ حسینیت کا استعارہ مظلوم جو اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق بلند کر رہا ہے، اور یزیدیت کا استعارہ جو ظالم بن کر بغیر کسی بچ کے، بغیر کسی معاملے کے اپنے زیر نگی لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے۔ یہ حسینیت اور یزیدیت کا جو مارکہ ہے، یہ رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے۔ جب مارکہ کربلا ہے تو رموز بے خودی میں علامہ اقبال بڑی خوبصورت انداز سے اس مارکہ کربلا کو ڈپکٹ کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، دشمن چوں ریگے صحرا لا تعداد،
صحرا میں ریت کے دانے، ریت کے ذرے لاتعداد ہیں، دشمن بھی لاتعداد ہیں ریت کے دانوں کی طرح، ریت کے ذروں کی طرح، انکاؤنٹیبل۔ اگر جب تاریخ نے بتایا، ذکر کیا 22,000 20,000 کی تعداد، تو ریگستان کے وجود میں پائے جانے والے ریت کے ذرے بھی لاتعداد ہیں۔ لیکن وہ جو 72 نفوس ہیں، وہ 72 نفوس سے کچھ، جو 72 کا عدد ہے، یہ لفظ یزدان سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ہر حرف کا ایک عدد ہے، اور یزدان کے حروف کو جب اعداد میں تبدیل کیا جائے گا تو اس سے 72 کا عدد سامنے آتا ہے۔ اور اس حرف یزدان کو کس طرح علامہ اقبال اپنی شاعری میں پیش فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، دشمن چور ریگے صحرا لاتعداد، دوستاں او بیزدان ہم عدد، کہ جو ساتھی ہیں حضرت امام حسین کے، جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ یزدان کی طرح، جس طرح یزدان آپ کے ساتھ ہے، اس طرح یزدان کی طرح 72 تعداد میں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور کیا خوب لفظ یزدان کا استعمال علامہ اقبال اس مقام پہ فرما رہے ہیں، لاتعداد دشمن مقابلے میں 72 نفوس۔ اور اقبال تو جس طرح میں نے پہلے شعر میں صدق خلیل کا ذکر کیا کہ صدق خلیل عشق ہے اور صبر حسین عشق ہے، بالکل اسی طریقے سے اس مقام پر بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، کہ آپ کی ذات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا راز ہے۔ اور راز بھی کیسا راز؟ یعنی اجمال، وہ اجمال جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی شخصیت کے اندر ہے، وہ اجمال آپ اس اجمال کی تفصیل ہیں، یعنی اجمال را تفصیل ہو، آپ اس اجمال کی تفصیل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس راز کی تفصیل جو عشق سکھاتا ہے، جو صبر سکھاتا ہے، جو صدق سکھاتا ہے، جو وفا سکھاتا ہے، یہ تمام کے تمام صدق، وفا، صبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وجود سے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں، عزم اوں چوں کوہساراں استوار، عزم اوں چوں کوہساراں استوار، کہ آپ کا جو عزم ہے، آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کی جو ہمت ہے، وہ پہاڑوں کی مانند مستحکم ہے، پہاڑوں کی مانند قائم شدہ ہے، پائیدار و تنصر و کامگار۔ آپ کی جو عزم و ہمت کا حالہ ہے، آپ کے جو عزم و ہمت کا مقام و مرتبہ ہے، انتہائی پائیدار ہے، انتہائی مضبوط ہے، اور آپ کی یہ عزم و ہمت اور ارادہ باعمل ہے، اس عمل کے نتیجے میں آپ مقام شہادت پہ فائز ہو رہے ہیں اور انتہائی کامیاب ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اس سے بڑھ کے کامیابی کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مودت ذی القربیٰ کے لیے مانگی، اہل بیت کے لیے مجھے محبت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعلق آپ کے گھرانے کے لوگوں سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے گھرانے کی ان سپوتوں نے آپ کے نام کو روشن کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری شہادت کے مقام پہ فائز ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری شہادت کے مقام کو پا لینے میں کامیاب ہوئے، اور وہ راز جو کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں قربانی کا تھا، اس کی تفصیل
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور اپنے گھرانے کی قربانی کی صورت میں پیش کر دی۔ آپ یہ دیکھیے تاریخ کے اوراق ہمیں اس سنگینیت کی طرف لے کر جاتی ہے کہ جہاں پہ ظلم کرنے والا خود کبھی کبھی مظلوم کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن وہ مظلوم نہیں بنتا، وہ حقیقت میں اس ظلم کا بدلہ پاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جب آپ کے وجود سے جدا کیا گیا، نیزے پہ اٹھایا گیا، تو آپ دیکھ لیجئے سر آپ کا سب کے سر سے بلند رہا، اور روایات تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے زبان مبارک، آپ کے لب مبارک قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آخری عمل آپ کی حیات کا نماز کی ادائیگی، جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر لایا گیا، عبید اللہ کے محل میں کوفہ میں۔ پھر مختار ثقفی کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کے لایا گیا۔ ظالم کو اپنے انجام کی سزا ملی، اور پھر مختار ثقفی کا سر کاٹ کر موصب بن زبیر کے سامنے لایا گیا، اور پھر موصب بن زبیر کا سر کاٹ کے مروان کے سامنے لایا گیا۔ آپ دیکھ لیجیے وہ محل جس نے اتنے سروں کے کٹے ہوئے وجود کو دیکھا، آج اجاڑ پڑا ہے، دور و دیوار گر چکے ہیں، اور اس کے مد مقابل کاشانہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ رہنے کا مکان، رہنے کی جگہ آج بھی موجود ہے، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل بیت رہا کرتے تھے، آج بھی وہ قائم دائم ہے، اور وہ محل جہاں پہ ابن زیاد تھا وہ آج کھنڈرات بن چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت قیامت تک کے لیے ایک درس دے گئی ہے، اہل علم کے لیے فکر کی بات ہے، دانشوروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، جنہوں نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور ظلم کے سامنے، ان کے لیے مہمیز ہے یہ واقعہ شہادت کہ اپنے اپنے وقت کے یزید کو تلاش کریں اور اس کے ظلم کے سامنے مقام شبیریت کو ادا کرتے ہوئے حضرت شبیر کے اسوہ پہ عمل کرتے ہوئے اس کے ظلم کو للکارا جائے، بتایا جائے، کہا جائے تم ظالم ہو اور یہ تمہارا ظلم ہے، اور تمہارے اس ظلم کی وجہ سے خلق خدا پریشان ہو رہی ہے، اور رہتی دنیا تک یہ اسوہ شبیری اسی طرح چلتی رہے گی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔